تسبیحات پڑھنا اور ایک کے بعد ایک قرآن ختم کرنا اور نفل پر نفل پڑھتے جانا اور ذہنیت قرآن کے مطابق نہ بننا، یہ بنی اسرائیل کی قوم بنتی جا رہی ہے اور ہم بن چکے ہیں. کیا اب بھی نہیں جاگیں گے؟ کس وقت جاگیں گے؟ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ قرآن کی خوب تلاوت کیا کرتے تھے. وہ تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی تھی. وہ کلام اللہ کا ان کے دل کے اندر پینیٹریٹ نہیں کرتا تھا. وہ کلام ان کی زندگیوں میں ڈیلی بیسس پر نظر نہیں آتا تھا. وہ ان کے نبی کی سنتیں ان کو عمل کے لیے امپریکٹیکل لگتی تھیں. تو کیا آج میں اور آپ وہی تصویر نہیں بن گئے؟ کیا اب آج میں اور آپ خوب قرآن کے کورسز کرتے ہیں؟ قرآن کے کورسز میں جانے والی خواتین یہ کرتی ہیں تو آپ باہر والوں کو کیا کہیں گے؟ بدلیں اپنے آپ کو، ٹرانسفارم کریں. کتنا وقت ہے آپ کے اور میرے پاس؟ کیا ہم سب کے پاس اسٹیمپ پیپر موجود ہے کہ میں 80 سال سے پہلے نہیں مروں گی؟ اچھا تو چلو ٹھیک ہے، یہ سال گزار لیتی ہوں، پھر اس کے بعد میں بہت نیک ہو جاؤں گی. آپ کے اور میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کس وقت ملک الموت آپ کے اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا. اور یاد رکھیں 2 ہی کنڈیشن ہوتی ہیں جب ملک الموت سامنے آتا ہے. یا ملک الموت کے ساتھ سفید نورانی چہروں والے فرشتے ہوتے ہیں حد نگاہ تک، یا ملک الموت کے ساتھ کالے سیاہ چہروں والے فرشتے ہوتے ہیں حد نگاہ تک. اس کے علاوہ کوئی درمیان کا راستہ نہیں ہے. یا رائٹ ہے یا رانگ ہے، نو نیوٹرل پلیس. یا جنت ہے یا جہنم ہے، نو درمیان کی جگہ. ہاں وہ آراف پر کتنی دیر تک اللہ بٹھائے رکھے گا جو دیوار ہے، جو درمیان کی جگہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن وہ بھی وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، اسکیل جن کے برابر ہو جائیں گے. ملک الموت تو 2 ہی کنڈیشن میں آئے گا، یا اپنے ساتھ نورانی فرشتوں کو لے کر آئے گا یا اپنے ساتھ سیاہ چہروں والے فرشتے کو لے کر آئے گا. کیا سوچا ہے آپ نے؟ میں نے کیا تیاری کی ہے؟ اس قرآن کو ہم کب تک ایک برکت کی کتاب بنا کر رکھیں گے؟ یہ برکت کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف برکت کی کتاب نہیں ہے. چلیں یوں کہہ لیں، برکت کی کتاب اس طرح ہے، آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو ثواب مل جائے گا. یہ برکت کے لیے نہیں بھیجی گئی. ہدی للناس، برکت للناس نہیں آتا، برکت نہیں ہے انسانوں کے لیے، اس لیے نہیں بھیجا اللہ نے اس کو. اللہ نے کہا ہدی للناس، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. کہاں ہے میری ہدایت اس کے مطابق؟ کہاں ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ کو جائے نماز پر بٹھائیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میرا دل اس علم کے لیے کھول دے اور میرے اس 5 فٹ کے جسم کو اپنی اطاعت کے لیے کھول دے. میرے اس 5 فٹ کے جسم کو اور میرے اس آدھا kg کے برین کو. کتنا وزن ہوتا ہے آپ کے دماغ کا؟ اگر آپ کا اپنا وزن 50 kg ہے تو آپ کا جو برین ویٹ ہوتا ہے میکسیمم، کسی کا بہت بڑا بھی اگر ہیوی ویٹ دماغ ہو تو وہ 1 kg کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. یہ 1 kg کا دماغ آپ کا آپ کے 50 کلو کے وزن کو کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ جہاں چلنے کو کہتے ہیں آپ چل پڑتی ہیں، یہ جہاں رکنے کو کہتے ہیں آپ رک جاتی ہیں. یہ سائمن سیز کھیلتا ہے آپ کی طرح. سائمن سیز یہ کہتا ہے آستینیں اوپر ہو جاتی ہیں. یہ کہتا ہے پینٹیں ٹائٹ ہو جاتی ہیں. یہ کہتا ہے ابایا اتار دیا جاتا ہے. سائمن سیز کھیلتا ہے یہ آپ کے اور میرے ساتھ. اس دماغ کو اللہ کے علم سے تازہ کریں، اس دماغ کو اللہ کا علم دیں، اس دماغ کو قرآن سے اٹیچ کریں، اس دماغ کو قرآن کے تفکر پر لے کر آئیں، ورنہ خالی برکت رہ جائے گی بالکل ایک خالی ونیئر کی طرح. تو اللہ سے خاص دعا مانگیں کہ اللہ میرے دل کو اس کلام کے لیے اور میرے اس 5 فٹ کے جسم کو عمل کے لیے کھول دے. اللہ ہم سب کے لیے اس دین کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان بنا دے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے.